ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نامی کا ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے پاس کھانے کو روٹیاں اور پہننے کو کپڑے بھی پورے نہیں تھے، لیکن عارف کے پاس ایک انمول دولت تھی۔ وہ تھا اسکن۔ عارف کو تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ گھنٹوں مٹی پر لکڑی سے تصویریں بناتا رہتا۔ عارف کے پاس رنگ نہیں تھے۔ وہ پتھر کے ٹکڑوں سے مٹی پر رنگ بھرتا، درختوں کے پتے اور پھولوں کو کچل کر رنگ بناتا۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو اپنے پن میں قید کر لیتا۔ پرندے، جانور، درخت، پھول سب اس کے کاغذ بن جاتے۔ عارف کی خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس رنگ ہوتے۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس کے پاس رنگ ہوتے تو وہ کتنی خوبصورت تصویریں بناتا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے تصویریں بناتا۔ وہ اپنے گاؤں کو رنگوں سے سجاتا۔ ایک دن عارف جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ عورت بہت کمزور تھی اور چل نہیں پا رہی تھی۔ عارف نے عورت کی مدد کیا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ بوڑھی عورت عارف کی مہربانی پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے عارف کو ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ ایک جادوئی برش تھا۔ بوڑھی عورت نے عارف کو بتایا کہ یہ کوئی عام برش نہیں ہے۔ اس برش سے جو بھی بناؤ گے وہ حقیقت بن جائے گا۔ عارف کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ بوڑھی عورت مذاق کر رہی ہے، لیکن پھر اس نے برش اٹھایا اور زمین پر ایک سی بنایا۔ جیسے ہی اس نے تصویر مکمل کی وہ حیران رہ گیا۔ زمین پر بنا ہوا سیبا سلیب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ عارف نے برش سے گاؤں والوں کے لیے بہت کچھ بنایا۔ اس نے کھیتوں میں پانی کے لیے کنویں بنائے۔ اس نے درختوں پر پھل لگائے۔ اس نے غریبوں کے لیے کپڑے اور کھانا بنایا۔ جلد ہی عارف کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن اس ملک کا لالچی بادشاہ عارف کے بارے میں سنا۔ بادشاہ کو عارف کی جادوئی برش بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو عارف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ وہ عارف کی برش اپنے قبضے میں لے دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی عارف کو پکڑ کر محل لے آئے۔ بادشاہ نے عارف کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے سونا اور ہیری جواہرات بنائے۔ عارف نے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ لالچی ہے۔ وہ عارف کی طاقت کا غلط استعمال کرے گا۔ بادشاہ عارف کے انکار پر بہت ہوا۔ اس نے عارف کو قید کرنے کا حکم دیا، لیکن عارف نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جادوئی برش سے قید سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ عارف نے برش سے قید خانے کے دیوار پر ایک بہت بڑا اور طاقتور شیر بنایا۔ شیر زندہ ہو گیا اور زور سے دھاڑا۔ اس نے قید خانے کا دروازہ توڑ دیا اور عارف کو لے کر بھاگ گیا۔ عارف شیر پر سوار ہو کر گاؤں پہنچا۔ اس نے گاؤں والوں کو بادشاہ کے لالچ کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والے عارف کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عارف نے اپنی جادوئی برش سے گاؤں والوں کے لیے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں۔ آخرکار نیکی کی جیت ہوئی۔ عارف آور گاؤں والوں نے مل کر لالچی بادشاہ کو شکست دی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ عارف سے معافی مانگنے لگا۔ عارف نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور اسے نیکی کا رستہ کھایا۔